الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم محترم حضرات تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا برائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور یہی نہیں ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اس روئے زمین پر بھیجا تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کر سکیں تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہو بالخصوص سید المرسلین صادق الامین پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ محترم حضرات آج کے خطبہ میں انشاءاللہ جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ موضوع حالت حاضرہ کا نہایت ہی حساس موضوع ہے وہ موضوع سے ہم اور آپ واقف تو ضرور ہیں لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہے
وہ یہ ہے انسانیت کی تعمیر میں علم کا کردار۔ محترم حضرات، علم وہ چیز ہے جس کے ذریعہ اللہ کی معرفت مقصد تخلیق کی پہچان ہوتی ہے۔ علم میراث اور تسکین ہے، اسی کے ذریعہ حق و باطل میں تمیز ہوتی ہے۔ علم ہی عقل و دانش کی دلیل اور روشن مستقبل کی بنیاد ہے۔ اسی کے ذریعہ رفعت و بلندی نصیب ہوتی ہے، اسی کے ذریعہ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جس کے ذریعہ انسان صراط مستقیم کو پہچانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، فرمان الہی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تم کو وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ میرے بھائیو، علم کسی بھی قوم کے لیے ترقی کا ضامن ہے۔ یہی تعلیم قوموں کی ترقی اور زوال کی وجہ سے ملتی ہے۔ علم حاصل کرنے کا مطلب اسکول، کالج یا یونیورسٹی سے ڈگری لے لینا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ادب و تہذیب سیکھنا بھی ضروری ہے، تاکہ انسان اپنے معاشرتی روایات کا خیال رکھ سکے اور اپنے عمدہ کردار سے اپنے سماج کے افراد کو متاثر کر سکے۔ علم وہ زیور ہے جو انسان کے کردار کو سنوارتا ہے۔ اگر دنیا میں دیکھا جائے تو تقسیم سے تمام چیزیں گھٹ جاتی ہے، مگر علم ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے، تقسیم کرنے سے گھٹتی نہیں بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ، تمام مخلوقات پر افضل، یہ علم ہی کی وجہ سے دیا گیا، اور فرشتوں کو فوقیت علم ہی کے سبب ملی، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ محترم حضرات، علم حاصل کرنا تقریباً ہر مذہب میں جائز ہے، لیکن مذہب اسلام میں علم کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تم پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ میرے بھائیوں، یہی نہیں، جو شخص علم حاصل کرتا ہے، خصوصاً دینی علم حاصل کرتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، اس کی فضیلت پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر بتایا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو چاند سے پوچھا۔ آپ کا ارشاد ہے، فضل العالم علی العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب۔ عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہے جیسی چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعہ جنت کے راستہ کو آسان کر دیتا ہے۔ حدیث موجود ہے، آئیے سنتے ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما
سہل اللہ بھی طریق من الجنہ، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستہ کو آسان کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، خالق کائنات ایمان والوں اور علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو شخص ایمان لائے، علم حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہی نہیں، عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے علم والے اور بغیر علم والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ علم کی اہمیت قرآن و حدیث میں بے شمار ہے میرے بھائی۔ محترم حضرات، قومی زندگی میں تعلیم کی وہی حیثیت ہے جو ایک فرد کے لیے دماغ کی حیثیت ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک انسان کے پاس دماغ نہیں ہے تو گویا کہ وہ اس کی سمجھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یعنی انسانی زندگی میں علم کو وہی مقام ہے جو انسان کی دماغ کی حیثیت ہوتی ہے۔ علم ہی کے ذریعہ حقیقی معنوں میں انسان ترقی کر سکتا ہے اور قوم بھی ترقی کر سکتا ہے۔ محترم بھائیوں، علم وہ زیور ہے، وہ کنجی ہے جس کے ذریعہ ایک انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ غموں کا سہارا، مسرت کا چشمہ اور خدا کا نور ہے۔ اس کے ذریعہ انسان کا سماجی وقار بڑھ جاتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ علم کے ذریعہ ایک انسان کے اندر تفاوت اور فرق آتا ہے اور لوگوں میں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ نہیں جانتے ہیں انہیں سوال کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے ہو تو تم اہل علم سے سوال کرو۔ میرے بھائیوں، یہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہے گا۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزیں: صدقہ جاریہ، علم نافع اور صالح اولاد۔ تین چیزیں کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، علم نافع، جو علم نفع بخش علم جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، جو اللہ رب العالمین کی پہچان کے لیے ہو، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، وہ علم انسان کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی فضیلت کے باوجود، اہمیت کے باوجود ذرا غور کیجئے آج ہمارا معاشرہ کا کیا حال ہے۔
آج ہمارے سوسائٹی کا کیا حال ہے، آج ہمارا سماج کس نتیجہ پر پہنچا ہے، ذرا آپ غور کیجئے میرے بھائی۔ کسی بھی قوم کی ترقی قوم کے بچوں سے ہوتی ہے، لیکن آج مسلم معاشرہ میں غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو آپ چلے جائیے چوراہوں پر، گلیوں میں، یہ 8-9 سال کے معصوم بچے آپ کو بھیک مانگتے نظر آئیں گے، ہوٹلوں میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سائیکل بناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ہے ہمارے مسلم سماج کا یہ حال۔ میرے بھائیوں، لہذا آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، خواہ وہ دینی علم ہو یا عصری علوم ہو، اگر اخلاص ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی دینی دنیاوی علوم میں بھی دے گا۔ لیکن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہو، پہچان ہو، وہ علم ہمیں اپنے بچوں کو دینا ہے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی موجودہ جو تعلیم صورتحال ہے، آئیے مختصر اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی موجودہ صورتحال تعلیمی میدان میں جو ہے وہ رنگناک مشرا اور سجر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلمانوں کی تعلیمی حالات ہندوستان کے اندر تمام اقوام علم سے پیچھے ہے۔ میں آپ کے سامنے مختصر رپورٹ پیش کرتا ہوں۔ جنوبی ہند میں تعلیم حاصل کرنے والے مسلم طلباء 9 سے 11% ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے، مسلم طلباء جنوبی ہند کے اندر 9 سے 11% تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جہاں تک شمالی ہند کی بات ہے تو ان میں سب سے زیادہ غیر تعلیم یافتہ 42% 72 پوائنٹ ہے۔ شمالی ہند کے اندر 42% 72 پوائنٹ ہے، جبکہ ہندو قوم میں 36% 34 ہے، عیسائی میں 25% 65 پوائنٹ ہے، بدھ میں 28% 16 پوائنٹ اور جین میں 13% لوگ غیر تعلیم یافتہ ہیں۔ ہم دلت سے بھی پیچھے ہیں تعلیم کے میدان میں، حالانکہ ہندوستان کے اندر ہندو آبادی کے بعد مسلمانوں کی آبادی، اس کے بعد جین، فارسی، عیسائی، یہ سب ہے، یہ ہم سے آگے ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائی، یہ ہے مسلمانوں کی صورتحال۔ اور یہی نہیں، بی اے کی تعلیم حاصل کرنے والے مسلم طلباء صرف 13% ہے، اور جبکہ اس کے مقابلہ میں ہندو 24% 27 پوائنٹ ہے، عیسائی 36% 9 پوائنٹ ہے، جین اور سکھ 28% بی اے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور ان میں ایم اے کی تعلیم حاصل کرنے والے مسلم طلباء 2% 76 پوائنٹ۔ صرف ایم اے کی تعلیم کتنے حاصل کرتے ہیں؟ 2% 76 پوائنٹ 76۔ آپ ذرا غور کیجئے، ہمارا حال یہ ہے۔ تو ہمیں اس ملک کے اندر کیسے آپ قانون سے لڑیں گے میرے بھائی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قوانین
کچھ لوگ مسلمان اور غیر مسلم مل کر کام کریں گے تو وہاں پر وہ ہمارے بارے میں نہیں بولے گا اس کا مذہب خراب ہے، وہ اس کا مذہب خراب ہے. تو ہمارے پاس علم رہے گا تب نہ ہم سرکاری جاب لیں گے. یہ صورتحال ہے کہ آج ہم ایم اے میں صرف 2% طلبہ علم حاصل کر رہے ہیں کی تعلیم. یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے، اور یہ جو میں نے صورتحال آپ کے سامنے رکھا ہوں وہ لاک ڈاؤن سے پہلے کی صورتحالیہ کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوں، ورنہ اس دوران تو اور بہت بری حالت ہے. لہذا ہمیں ایسے حالات میں اپنے بچوں کی تعلیم دلوانے کے لیے بھرپور کوشش کریں. اچھے ادارہ ان کے لیے تلاش کریں، اچھے اسکول ان کے لیے تلاش کریں. آج اسلامک اسکول کی بے حد ضروری ہے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم غریب طلبہ پر مال خرچ کریں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پوچھ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں کہ ہم نے جو دولت دیا تم نے کہاں کہاں خرچ کیا. میرے بھائیوں، اس لیے آپ سے گزارش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو اس دولت میں سے کچھ حصہ نکال کر غریب طلبہ پر آپ خرچ کریں. اسلامک اسکول کا قیام عمل میں لائیں. اگر آپ نہیں لاتے ہیں تو اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ آپ کو دین سے کوئی مطلب نہیں تھا. یہ اللہ کے احکام و مسائل کو پھیلانے کا کوئی غرض آپ کو نہیں تھا. میرے بھائیوں، جب تعلیمی ادارے قائم ہوں گے تو انشاءاللہ عزیز اس کے تحت اس کے لیے ایک جامع نصاب تیار کیا جائے اور اسے تعلیم دی جائے. دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم کی بھی تعلیم دی جائے. محترم حضرات، یہ علم انسان کے غذا حتیٰ کہ سانس لینے سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ غذا اور سانس سے انسان کا کوئی چیز گم ہو سکتی ہے تو وہ انسانی جسم کا زندگی ہے. لیکن اگر علم نہیں ہے تو نہ اس کے پاس اللہ کی پہچان ہوگی، نہ ہی اللہ کی معرفت ہوگی. جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پہچانے گا، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو نہیں جانے گا، تو کوئی فائدہ نہیں کہ ہم کھانا پینا کھائیں. اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے انس اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت کیسے ہوگی، عبادت کس کی جائے گی، عبادت کا حقدار کون ہے، وہ کون جانے گا؟ میرے بھائی، ہمیں جاننا ہے. میرے بھائیوں، جب آپ تاریخ کے اوراق میں دیکھیں گے تو ہمارے سلف رحمہ اللہ علیہ اس علم کے لیے بہت دور سفر کیا کرتے تھے. یہی نہیں، ہزاروں میل کا سفر کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے لیے جاہل رہنا پسند نہیں کیا کرتے تھے. لیکن ہم ہیں جاہل رہنا پسند کرتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ آج سے 200 سال قبل کی جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ ہمارے اندر بہترین محقق تھے، بہترین اسکالر تھے، بہترین
بہترین انجینئر تھے، اور یہ سارے کے سارے اسلام کے آغوش میں بنے، اسلامی کے ذریعے اس کی نشو و نما ہوئی۔ لیکن ہم ہیں نہ آج ہمارے پاس اچھے داعی ہے، نہیں ہمارے پاس اچھے خطیب ہے، نہیں ہمارے پاس اچھے ڈاکٹر ہے، نہیں ہمارے پاس اچھے انجینئر ہے، نہیں ہمارے پاس اچھے پروفیسر ہے۔ یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں۔ 200 سال قبل پہلے کی تاریخ میں نے آپ کو رکھا، صرف 200 سال پہلے بہترین محقق، بہترین اسکالر، بہترین طبیب یعنی ڈاکٹر بنا کرتے تھے۔ آج ہم تعلیم سے اتنا دور ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم ہر چیزوں میں ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ جہاں بات آتی ہے مسلمان تعلیم میں کمزور ہے، مسلمان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، تو میرے بھائیوں ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں۔ اگر آپ تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، اس جدید دور میں تو بے شمار چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں، یہاں تک کہ آپ کو میں یہ بھی بات بتا دوں کہ اسلامک ممالک اس پورے ملک میں 52% ہیں۔ کتنے ہیں فیصد نہیں، 52 ہیں۔ لیکن ان میں سے کچھ ممالک کو اللہ رب العالمین نے مادیت بھی دیا ہے، یعنی مال و دولت سے بھی نوازا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ممالک بہت ہی کمزور ہے مالی اعتبار سے، جی نہیں، پھر بھی ہم پورے اقوام میں تعلیم میں میرے بھائیوں پیچھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ جو لوگ پیرنٹس ہیں، گارجین ہیں، وہ صحیح سے توجہ نہیں دیتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش جو صحابہ اکرام رحمہ اللہ اور سلف رحمہ اللہ کیا کرتے تھے، وہ ہم نہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں، جس کی وجہ سے آج ہم ذلت و رسوائی کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں لہذا ضرورت ہے آج ہی عہد کرے اور یہ اپنے آپ اپنے دماغ میں بیٹھا لیں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں گے۔ اگر نہیں دیتے ہیں تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا کہ ہم نے اولاد سے نوازا تھا، تم نے اس کی تربیت کیا نہیں۔ تو میرے بھائیوں وقت اجازت نہیں دیتے کہ تفصیل میں آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹیٹا گڑھ ہے، آپ ہاوڑہ جانتے ہی ہیں۔ ہاوڑہ کے اندر ایک اسلامک اسکول الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول کے نام سے ہے، جو الحمدللہ نرسری سے لے کر کلاس 10 تک کی تعلیم وہاں ہوتی ہے، اور ساتھ ہی عربی کی بھی تعلیم وہاں پورے زور و شور کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو وہاں داخلہ کروائیں، آپ اپنے بچوں کا وہاں ایڈمیشن کروائیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ بہت ہی آپ کے حق میں مفید اسکول ہے، کیونکہ ایک ہاتھ میں آپ کو قرآن دے گا اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر بھی دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو دین ہی دے رہا ہے، دنیاوی کی تعلیم بھی ایسی بورڈز کے ساتھ آپ کو دی جائے گی، اور عربی کی تعلیم ICO سعودی عرب کریکولم کے ساتھ آپ کو دیا جائے گا۔ یہی نہیں، اس کیمپس کے اندر جامعۃ الہدیٰ اسلامیہ بھی ہے، جسے ہم آپ کے سامنے کہہ دوں مدرسہ، وہاں پر بھی اولیٰ متوسطہ سے لے کر
فضیلت تک کی تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ آپ بھی اگر آپ اپنے بچوں کو عالم بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائیں، اور اسی جامعہ سے ثانویہ ہی کہہ لیجیے مولوی، اسی گاؤں کے ہی 2 بچے جامعہ اسلامیہ سنابل میں، جن کا نام آفتاب اور فیضان ہے، اسی جامعہ کے اندر انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم حاصل کی۔ آج وہ الحمدللہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ اس جامعہ میں داخلہ کرواتے ہیں، اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک اچھے عالم بھی بنیں گے، اور ساتھ ہی اعلیٰ تعلیم کے غرض سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ان کا ایڈمیشن بھی ہو جائے گا، کیونکہ اس جامعہ کا ملحق جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے ہے، اور اب تک 6 بچوں کی منظوری بھی الحمدللہ وہاں سے آ چکا ہے، بچے جا بھی رہے ہیں۔ تو آپ لوگ وہاں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروائیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بنگال کے اندر ایک بہترین جامعہ کا قیام عمل میں لایا۔ میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین اللہ کی معرفت اور مقصد تخلیق پہچاننے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین جو لوگ غریب ہے، محتاج ہیں، ان کی محتاجیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین ہم مسلمانوں کے بچوں کے اندر عقل سلیم کی توفیق دے۔ یا رب العالمین کورونا وائرس کو تمام ممالک سے ختم فرما۔ یا رب العالمین جو لوگ اس لاک ڈاؤن سے پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔